تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے، حق مہر میں کیا دو گے؟ تو حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کے لیے کوشش کی تھی کہ میں کچھ کاروبار شروع کروں۔ کاروبار کیا تھا؟ جنگ بدر میں ایک اونٹنی ملی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک یا دو اونٹنیاں حصے میں آئی تھی، جو مال غنیمت ہوتا ہے نا، حصے میں آئی تھی۔ اب حضرت علی کی کوشش تھی کہ میں ان اونٹنیوں کے اوپر جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا توڑ کر، اور پھر لکڑیاں مدینہ شہر میں بیچوں گا، اس سے جو پیسہ ملے گا اس سے میں تھوڑا سا شادی کا سامان خرید کر نکاح کروں گا۔ یہ حضرت علی کا پہلے سے پلان تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی کجاوے اونٹنی کے اوپر باندھ کے گھر میں گئے ہیں، اور پیچھے تھوڑی دیر کے بعد باہر اونٹ باندھا ہوا تھا، اور پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، اور حضرت علی کے گھر کے بالکل سامنے آئے تو حضرت حمزہ کے کچھ دوست حضرت حمزہ کے ساتھ تھے، اور حضرت حمزہ نے اس وقت نشہ پیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت حرام نہیں تھا۔ اب حرام کب ہوا ہے آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حرام نہیں تھا تو صحابہ اس کو پیتے بھی تھے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک دو صورتیں دوسری نازل ہوئی ہیں، ان میں صحابہ نماز پڑھتے وقت ان میں غلطی کی ہے تو وہ شراب حرام ہو گئی، لیکن حضرت حمزہ نے اس وقت پی ہوئی تھی۔ تو حضرت حمزہ کو اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کیوں نہ ہم کباب کھائیں، اور کیوں نہ ہم ٹکے کھائیں، کیوں نہ ہم وہ سیخیں پکا کر اونٹ کی سیخیں کھائیں۔ تو حضرت حمزہ کو ہوش نہیں تھا کہ یہ اونٹنی کس کی ہے یا اونٹ کس کا ہے۔ کہا کہ چلو، اونٹ کو لے گئے، اور سامنے کوئی نیچے کی جگہ تھی، ذبح کیا اور دوستوں کو کھلا دیا۔ حضرت علی باہر نکلے اور دیکھیں تو میرے اونٹ جو دونوں تھے وہ ذبح کیا ہوئے اور روئے ہیں وہاں پر۔ کہا کہ یہ تو میرا مال و متاع سب یہی تھا، میرا کاروبار یہی تھا، سب حضرت حمزہ نے کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ اب حضرت حمزہ جیسے بندے کے سامنے کیسے بات کرے، کیونکہ وہ چچا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو حضرت کے پاس شکایت لے کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ، میری اونٹنیاں تھیں، اس پر میں نے کاروبار کرنا تھا، اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا تھا؟ شادی اور سارا کام اسی سے کرنا تھا، اور میری اونٹنیاں تو حمزہ نے کھا لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ پریشان نہ ہوں، اب وہ میرے چچا ہیں، میں اس کو کیا بولوں؟ حضرت رسول اللہ اپنے چچا کا بے حد احترام کرتے تھے، اگرچہ نبی تھے لیکن چچا کے سامنے بولتے نہیں تھے، اسلامی احکامات کے علاوہ وہ یعنی ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ کہا کہ چچا نے کھا لیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ چلو میں کوئی آ گیا سامان تو میں آپ کو دے دوں گا اس کے بدلے میں۔ تو پھر نکاح کے لیے جب حضرت نے پوچھا نا آپ کے پاس حق مہر میں کیا ہے، کہا کہ تھی 2 اونٹنیاں، اس کے اوپر کاروبار کرنا تو وہ تو حضرت حمزہ نے کھا لی، اب میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ اس وقت کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اور چیز بھی ہے، وہ حوالے کرو میرے۔ تو اس نے کہا کون سی؟ مجھے تو یاد نہیں ہے۔ کہا کہ اونٹنیوں کے ساتھ آپ کو ایک زرہ بھی ملی تھی، تلوار بھی ملی تھی جنگ بدر میں۔ کہا کہ ہاں۔ بولا اس کی بھی قیمت ہے نا، ایسے مفت میں تھوڑی ہے۔ کہا کہ اس کو بیچو اور اس کے بدلے میں خوشبو بھی خریدو، اور بکرے کا تھوڑا سا گوشت بھی خریدو، اور شہد بھی خریدو، شربت بھی خریدو، یہ ساری چیزیں خریدو، باقی پیسہ بچے تو بی بی فاطمہ کو دینا۔ تو یہ زرہ لے کر گئے ہیں کس کے پاس؟ حضرت عثمان کے پاس۔ اور کون لے گا؟ اتنے پیسے کس کے پاس ہوں گے اس وقت؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ چلو یہ چیزیں آپ رکھیں، خرچہ جو ہوگا وہ میں بھروں گا۔ شادی کس کی ہے؟ علی کی، اور خرچہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے سارا دیا، 480 درہم جو ہے پیسے دیے ہیں حضرت عثمان نے حضرت علی کو۔ کہا کہ اس سے کیا کریں آپ؟ ولیمہ یہ دے دیں آپ حق مہر میں، باقی یہ پیسہ آپ کے خوشبو کا ہے اور نئے جوڑے کا ہے اور کشمش، یہ ساری چیزیں اس وقت ولیمے میں چلتی تھیں۔ تو ولیمہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہد تقسیم کی ہے صحابہ میں، اور جو بنا ہوا گوشت تھا وہ بھی تقسیم کیا ہے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بی بی فاطمہ کے ساتھ۔